حضرات خلفائے کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، اور قیامت کے دن نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا، اور پھر مجھے میگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے چڑیا، تجھے خوشخبری ہو، تو پھل کھاتی ہے اور درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، اور نہ تجھے حساب دینا پڑے گا اور نہ تجھے عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی دمبا ہوتا، میرے گھر والے مجھے کھلا پلا کر موٹا کرتے، اور جب میں خوب موٹا ہو جاتا تو مجھے دبا کرتے اور میرا کچھ حصہ بھون کر اور کچھ حصے کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے، اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر بیت الخلاء میں پھینک دیتے اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امام احمد نے کتاب زہد میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اے کاش میں کسی مومن بندے کے پہلو میں کوئی بال ہوتا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کاش میں اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا، وہ مجھے کچھ عرصہ تک کھلا پلا کر موٹا کرتے رہتے، جب میں خوب موٹا ہو جاتا تو ان کا محبوب دوست ان کو ملنے آتا، وہ اس کی مہمانی کے لیے مجھے ذبح کرتے اور میرے کچھ حصے کو بھون کر اور کچھ حصے کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے، اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر نکال دیتے اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور کاش میں بالکل بھولا بسرا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ ایمان اسی خوف و امید کی درمیان کی حالت کا نام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں وہ عمل تو تمہارے لیے صحیح سالم اور ٹھیک رہے کہ ان کا اچھا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے، اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خصوصاً امارت کے زمانے میں جو عمل کیے ہیں ان سے تم برابر سرابر پر چھوٹ جاؤ، اس زمانے کا خیر شر کے بدلے میں اور شر خیر کے بدلے میں ہو جائے، نہ کسی نیکی پر تمہیں ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر تمہاری پکڑ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، اے امیر المؤمنین، نہیں، بعد والے زمانے کے اعمال سے برابر سرابر پر چھوٹنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو اس زمانے کے اچھے اعمال پر بڑے ثواب کی امید ہے، کیونکہ اللہ کی قسم جب میں بصرہ آیا تھا تو بصرہ والوں میں بدسلوکی اور اجڑ پن عام تھا، پھر میں نے ان کو قرآن اور سنت سکھایا، ان کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان تمام اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ کے فضل کی امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے زمانہ خصوصاً خلافت کے زمانے کے اعمال سے برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں، اور اس زمانے کا خیر شر کے بدلے اور شر خیر کے بدلے میں ہو جائے، نہ کسی عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر سزا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر میں نے جو عمل کیے ہیں وہ میرے لیے صحیح سالم رہے، ان کا اچھا بدلہ ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، نفاق کو ختم کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے روزی کی خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس،
کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں سے ویسا ہی نکل آؤں، نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی برے عمل پر سزا۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی حدیث ایک اور سند سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے لمبے عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے، اور آپ پھر مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو آپ نے مسلمانوں کو خوب قوت پہنچائی اور امانت صحیح طور سے ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے تو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب مجھے مل جائے تو اس وقت میرے سامنے آخرت کا جو وحشت ناک منظر ہے اس سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ یہ جاننے سے پہلے ہی میں فدیہ میں دے دوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم نے مسلمانوں کے امیر بننے کا بھی ذکر کیا ہے تو اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ امارت برابر سرابر رہے، نہ ثواب ملے اور نہ سزا۔ اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ ہے امید کی چیز۔ اور ابن سعد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی بات دوبارہ کہو۔ انہوں نے دوبارہ کہی تو فرمایا اللہ سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن کیا تم اللہ کے سامنے ان تمام باتوں کی گواہی دے دو گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرض الوفات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کا کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ اور حضرت مشور کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیہ میں دے دوں۔ کیا امیر کسی کی ملامت سے ڈرے؟ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے لیے اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا بہتر ہے یا اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کی کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہو اسے تو اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو اجتماعی ذمہ داری سے فارغ ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، البتہ اپنے امیر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔